آداب، بانگ درا میں ایک بار پہ خوش آمدید۔ اس بانگ درا کے نام کو بار بار میں ریفر کرتا ہوں، علامہ اقبال کی بانگ درا۔ بانگ درا وہ گھنٹی جو کہ ایک کاروان کے اٹھ کے چلنے سے پہلے بجتی ہے۔ بڑا آس تھی مجھے کہ کوئی تو بغاوت کرے۔ میں نے بڑا اکسایا 5 سال لوگوں کو، بھائی کوئی تو اٹھو، کوئی تو چیخ مارو، کوئی تو آواز اٹھاؤ۔ پاکستان میں وہ مظالم، وہ جرم، وہ ظلم، وہ تکالیف ہم نے دیکھی، لیکن ہم نے کبھی آواز اٹھتی نہیں دیکھی۔ عرب میں ایک شخص اپنے آپ کو آگ لگاتا ہے بھوک سے اور پورے عرب ورلڈ اوندھی ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں روز کونے کو آگ لگاتا ہے، مرتا کسی کو الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے کہ ہمارا ضمیر اور فکر بالکل خاموش ٹھنڈی ہو کے سو چکی ہو۔ آج پھر یعنی کہ آج کے روز کچھ دیر پہلے ایک شخص نے بھوک سے اور بے روزگاری سے تنگ آ کے اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ شکر ہے پہلی بار نوٹس لیا گیا، گورنر سندھ نے اس کا نوٹس لیا، لیکن اس نوٹس سے بات کہاں تک جاتی ہے وہ تو تاریخ بتائے گی۔ بغاوت میں چاہتا تھا کہ نوجوان نسل سے اٹھے، عمران خان صاحب کی طرف سے ایک آواز اٹھتی ہے، لیکن فوری طور پہ ہم ان کی اس بغاوت کی آواز میں دیکھتے ہیں کہ وہ آوازیں شامل ہو گئیں جو کہ روایتی آوازیں تھیں، وہ آوازیں جو شاید اسی سسٹم کا حصہ تھیں جس کے خلاف وہ بغاوت کر رہے تھے، تو لگا کہ اپنے آپ کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے۔ یہ بات میں کرنا چاہوں گا، اور یہ کہ بغاوت اب لگتا ہے ٹھنڈی ہو رہی ہے، اب اس میں کوئی خاص دم بہت سے لوگوں کو نہیں دکھ رہا۔ بغاوت کا لفظ میں نے 6 بار استعمال کیا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ میرے سامنے جو گیسٹ بیٹھے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، ویسے بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، تشریف لے کے آئے۔ تحریک انصاف کیوں؟ اس میں کون سا انصاف ہے جو آپ یہاں پہ آئے؟ ہاں، یہ ایک بڑا اہم سوال ہو سکتا ہے کہ میں نے 42 سال زندگی کے سیاست کے اس خاردار دشت کی صحرائی کرتے ہوئے گزارے، اور تمام مراحل سے بخیر و خوبی گزر گیا، الحمدللہ۔ اور اس میں انقلاب بھی تھا، اس میں الیکشن بھی تھا، اس میں فیوڈلز بھی تھے، اس میں مڈل کلاس کے لوگ بھی تھے، اور میں تو کامیاب نکل گیا، لیکن وہ کیسی کامیابی کہلائے گی کہ جس اپنے محبوب کے لیے، اپنے وطن کی مٹی کے لیے میں یہ سارا کچھ کر رہا تھا، وہ آج 40 سال پیچھے دیکھتا ہوں تو پہلے یہ ایک خوشحال اور خوشتر پاکستان تھا، آج آگے لگی ہوئی ہیں، لوگ روزگار سے تنگ ہیں، روزگار سے بھی زیادہ اپنی جان کا تحفظ بھی نہیں ہے، اس ملک میں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے۔ تو میں نے نظر ڈالی اپنے سارے کردار پر، میں نے سمجھا کہ اور تھرو آؤٹ میں کوشش کرتا تھا ان پارٹیوں کے اندر رہتے ہوئے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ آپ نے جس کو بانگ درا کہا، جی، میں نے دیکھا کہ ایک بانگ درا کی آواز آ رہی ہے، آتی اگرچہ دور تک صدائے جرس رہی، ٹھیک ہے، تو اس صدائے جرس نے میرے سامنے بانگ درا بنی، اور میں نے دیکھا کہ عمران خان 15-16 سال سے لگا ہوا ہے، کوئی آدمی تیسری قوت بننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ جو بنتا ہے اس کو 2 پارٹیوں کے وسائل مار دیتے ہیں، اقتدار مار دیتا ہے، ایک دوسرے پر اقتدار کے چھینا جھپٹی میں ان کو بڑی طاقتوں کی حمایت بھی حاصل ہو جاتی ہے، فیملی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ عمران خان چونکہ یہ اکیلی بات کر رہا تھا اور پورا طریق کو ان کے ساتھ کر رہا تھا، جب اس نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ آپ کو چند لوگ ان کے ساتھ ملے، لوگوں نے کہا یہ اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، یہ فلاں آ گیا، یہ جو ہے یہ فیوڈل آرڈر۔ میں نے کہا کہ یہ ایک اس 2-4 آدمیوں کے آنے کی وجہ سے اس کا سارا مشن فیل ہو رہا ہے، مجھے اب اس مرحلے پہ آنا چاہیے، اس مشن کو بچانا ہے، عمران کے ساتھ کھڑے ہو کے اس مشن کو بچانا ہے۔ ہاشمی، آپ نے فرمایا کہ 42 سال کی آپ کی جدوجہد میں انقلاب بھی رہے، کس چیز کو ریفر کر رہے ہیں؟ کون سا انقلاب اس 42 سال کی آپ کی سیاسی زندگی میں رہا؟ میں نے اپنی زندگی میں کہا اور وہ میں نے کیا، میری زندگی میں اپنی زندگی کو جہاں سیاسی انقلاب کی بات آپ نے کی، یس، میں نے ڈسکس، میں نے جو جد و جہد کی، جی، ایک ڈکٹیٹر کو ہٹایا،
خوش ہو گیا اور رات آرام سے سویا. صبح کو جو دوسرا بندہ بیٹھا تھا وہ اس سے بھی بڑا ڈکٹیٹر ثابت ہوا. پھر اس کے ہٹانے کے لیے لگ گیا, جیلوں میں, شاہی قلعے میں, تختہ دار پہ, ہر جگہ پہ گزر گیا اور ہٹا گیا. تو پھر صبح ایک اور ڈکٹیٹر بیٹھا تھا. وہ کوئی سول کپڑے پہ میں تھا, کوئی یونیفارم میں تھا, کوئی فوج نہیں تھا, سارے ظالم, سارے کے سارے ڈکٹیٹر تھے. پاکستان کی یہی مجھے تکلیف جو ہے, میں کہتا ہوں کہ ان ریئل سینس انقلاب نہیں آ رہا تھا. جو میں سمجھتا تھا وہ ایک طریقے سے امید میری تھی, جب وہ امید مر جاتی تھی میں پھر اس کو جگاتا تھا. ہاشم صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ مجھے لینا, لیکن میں دو باتیں کہتے چلوں. وزیر اعظم صاحب نے 4.5 سال آرام سے چین سے گزارے. اب جاتے آتے کہتے ہیں اس کو وزیر اعظم ہاؤس کو بند کر دو, چھوٹا بنا لیتے ہیں تاکہ نئے ٹھیکے, نیا کاروبار, کام وام کرنے کے بعد جا رہے ہیں. بہت آپ بزرگ ہیں, بڑے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, یہ جس چیز کے خلاف آج انقلاب کھڑا ہے وہ آپ ہی نے بنایا ہے, میں نے نہیں بنایا. یہ سسٹم آپ ہی نے پیدا کیا ہے, ان لوگوں کو سہارا آپ ہی نے دیا ہے جو یہاں تک اس کو لے کے آئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک شخص کی بانگ درا, ایک صدائے جرس سنی. سر یہ 17 سال سے تھی. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ISI یا امریکہ یا کوئی نہ کوئی بڑی انویزیبل فورس کے پیچھے یوں ہے کہ ایک ہفتے میں سارے آ گئے ماشاءاللہ. ایسا کبھی نہ دیکھا نہ سنا. یا تو یہ بتا دیجیے کہ 17 سال میں اس شخص کی آواز میں کوئی یکدم تبدیلی آ گئی, ورنہ 17 سال پہلے آپ آ جاتے تو شاید یہ ملک بچ جاتا. آج جہاں ہم کھڑے مانا ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ عمران خان تو اپنی پارٹی بنا کے پھر رہا تھا. ابھی وہ بھی جو اس کا حسن و قبا تھا اس کے رستوں سے نکلتے ہوئے, ان کٹھنائیوں سے نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ بھی سوچتا تھا کہ مشرف شاید انقلاب لے آئے, ساتھ دے دوں. وہ ابھی خود میں نے لفظ استعمال کیا تیقن. ٹھیک ہے. جب اس نے تیقن کے ساتھ کہا کہ میں کھڑا ہوں, تو اس کا اور وہ ابھی بس لاہور کے اندر نومبر میں کہا, لاہور میں دیکھیے میں تو اس کے ساتھ ابھی جب وہ پشاور میں دھرنا دے کے بیٹھا تھا, لاہور کا جلسہ بھی نہیں ہوا تھا, میں اور پارٹی میں تھا, لیکن مجھے عمران خان کی آواز میں اثر نظر آتا تھا. پہلے نہیں تھا سر, نظر آ رہا تھا, لیکن پہلے نہیں تھا سر. پشاور میں کیوں بیٹھا تھا, لیکن پہلے نہیں تھا سر. پہلے اس نے بہت سارے خود بھی مراحل سے گزرا ہے. وہ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی آپ دنیا کے کوئی سارے انقلاب کو پڑھیں, وہ مراحل سے قیادت گزر رہی ہوتی ہے. جی. ان کے اندر کبھی وہ کلا بازی کھا رہا ہوتا ہے, کبھی کھڑا ہوتا ہے, کبھی لیٹا ہوتا ہے. جب اس نے پہلی دفعہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے اب یہ جنگ لڑنی ہے, 3-4 سال کے بعد لوگوں کو یقین آنا شروع ہوا اور وہ نوجوان پیچھے کھڑے ہو گیا. اچھا, ہم اس کے کردار پہ تو سوال ہی نہیں کر رہے, وہ تو بیچارہ لگا ہوا اپنی محنت کر رہا ہے اور اس کا, لیکن میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ ٹپنگ پوائنٹ جہاں پہ یہ ایک دم مختوم جاوید ہاشمی, شاہ محمود قریشی, اعظم سواتی, ایسے نام آ کے ایک دم قصوری صاحب ساتھ کھڑے ہو گئے, جس پہ لوگوں نے کہا یار یہ کیا ہے, یہ تو کوئی گڑبڑ ہے. یا تو آپ یا تو یہ کہیں کہ بھائی ایک دم سے اس کو کوئی نئی کتاب مل گئی جس نے پڑھ کے جس میں سے درس دیا, سب نے کہا اب گیم سیٹ ہوئی ہے, یا مجھے بتا دیجیے کہ وہ پوائنٹ کیا تھا, ایسی کون سی چیز ہوئی کہ ایک دم راتوں رات. دیکھیے پھر میں آپ سے کہوں گا کہ یہ راتوں رات چیز نہیں ہوئی. یہ اس نے جو محنت کی ہے اس کے اوپر ہم جب تک ہمیں یقین بھی نہ ہو کہ جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں کل وہ اپنا راستہ بدل دے, تو اس نے اپنے کردار کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ نہایت معذرت کے ساتھ, میں قطع کلامی کروں نہایت معذرت کے ساتھ. تو ہاشمی صاحب پھر تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ یعنی وہ شخص محنت کرے, سب کچھ کرے, جب بن جائے گا تو یار ساتھ لٹک جائیں گے اس کے. آپ نے اس کو بننے میں تو کوئی مدد نہ کی. آپ مجھے بتائیں, میں تو بنیادی طور پر اقتدار چھوڑ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے. میں اسمبلی کے اندر بیٹھا تھا, مجھے پارٹی نے بھی نہیں نکالا کوئی, بلکہ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا مسلم لیگ کا, اسٹیبلش پارٹی, اسٹیبلش قیادت میں بیٹھا تھا, نہ اس سے کھڑا ہو کیا تھا. سب کو ایک چھڑی سے آپ نہیں ہانک سکتے. اگر ناراض نہ ہو تو اگر گستاخی کی مجھے اجازت دیں. 42 سال آپ نے سیاست کی, آپ نے کہا کہ میں عہدیدار تھا, ایس وی تھا, میں نے, سر آپ اگر 200 سال بھی وہاں رہتے نا, 2-4 نسلیں بھی لگا لیتے تو آپ کسی نہ کسی شریف کے سائڈ کی رہتے.
ये बात आप नहीं। उससे आगे जा नहीं सकते थे, चलिए, क्योंकि चलिए, उसकी चलिए, वो पार्टी का निजामी हुआ चलिए, है, चलिए, वो निजामी हुआ चलिए, है। आप, तो मैं तो- आपने जब मान लिया कि कम अज कम उसने इनकलाब का रास्ता बना दिया, जिसमें इतनी कैरियर वाले लोग भी, जिनको रास्ता भी नहीं मिल रहा था, चलिए वो आ गया। उसने इनकलाब लाया। चलिए। अब उसके इनकलाब के अंदर उसके अगले मराहल हैं, आप उसको अभी से अगर लेके कहें कि जनाब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, मैं कहता हूँ ये इट्स टू अर्ली। आई फुली एग्री। मकसद इस बहस का ये है क्योंकि बहुत से लोग हाँ, जो कि शुरू में उठे थे साथ, वो लाहौर के बाद ने कहा यार ये तो गेम बिगड़ गई है, और कराची के बाद तो तय हो गया कि गेम बिगड़ गई। तो मैं चाह रहा हूं कि मेरे जहन में भी बात क्लियर हो जाए कि गेम बिगड़ी है कि अच्छा। अब ये सवाल उठ रहा है कि कोई जिंदगी आपकी सियासत में गुजरी है, कोई नंबर, कोई साइंस, कोई लॉजिक नहीं कहती कि पीटीआई जीत सकती है इलेक्शन, इस तरह की हुकूमत बनाए, लेकिन आपको यकीन है कि जीतेगी। तो सवाल ये है कि वो लॉजिक मुझे समझा दीजिए ताकि आज के बाद मैं दोबारा ये कभी ना कहूं कि पीटीआई इलेक्शन नहीं आप एक बात- मेरी मैं वक्फा लूंगा, या ये बता दीजिए कि कोई क्या कहते हैं सो गैबी ताकत है जो आपको हुकूमत देगी। अगर नंबर लॉजिक है तो वो भी समझाइए। छोटा सा वक्फा ले लीजिए।